ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جنہیں خیال خدا اپنی حالت بدلنے کا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے، جو مسئلہ ہے، جو تنازع ہے، ایک دم عروج کے اوپر ہے۔ ساری دنیا اس سے واقف ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کے آبزرویشن ہیں، سب مشاہدات دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ کس طریقے کا ظلم، استبداد، بربریت اور ایک جنگل راج قائم کیا جا رہا ہے۔ سارے جو جنگ و جدال کے اصول ہوتے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، وار کے نیم جو ہوتے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں۔ سویلائزیشن کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، عام پبلک کو کس طریقے سے ٹارگیٹ بنا کر اس کو شہید کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، بمبارمنٹ کی جا رہی ہے۔ کیا سویلائزیشن کو کس طریقے سے، سویلین کو کیا وار کے اندر اس طریقے سے شہید کیا جاتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی نیم ہے جنگ و جدال کا، وہ جو اپنے آپ کے تنظیمیں بنا کر بیٹھے ہیں، کیا قواعد بنا کر دنیا کے بیٹھے ہیں، UN والے، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہیومن رائٹ واچ نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا یونیسیف نہیں دیکھ رہی ہے؟ کس طریقے سے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پتھروں کے نیچے دبے جا رہے ہیں، جن کی لاشیں آج تک پتہ بھی نہیں ہے، اور جو نوزاد مولود معصوم بچے اس کڑاکے کی ٹھنڈ کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے وہ کیا ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں، جنہیں نہ پانی کی سہولت، نہ کھانے کی سہولت، نہ رہنے کی سہولت۔ دنیائے انسانیت کا دم بھرنے والی تنظیمیں جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہلاتی ہے، جنہوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہے، آرگنائزیشن بنا رکھے ہیں، سنستھائیں بنا رکھی ہے کہ ہم دنیا کی بھلائی کے لیے، بہبودی کے لیے، ترقی کے لیے اور مظلومین کو بچانے کے لیے ہم آواز کو بلند کریں گے۔ عالمی لیول کے اوپر تنظیمیں بن چکی ہے، لیکن کیا وہ صرف تنظیمیں اپنے لیے بنا رکھی ہے یا پھر تمام دنیائے انسانیت کے لیے تنظیمیں بنا رکھی ہے تو عالمی تنظیمیں، لیکن بظاہر لگ رہی ہے کہ وہ پکس پاس سے کام لیتے ہیں۔ اس طریقے کی تنظیمیں کھانا پورتی کی تنظیمیں ہیں، جو اپنے آپ کو شکشا کا کہتے ہیں کہ ہم شکشت ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم مہذب ہیں، ہمارے پاس کلچر ہے، ہمارے پاس ادب ہے، انسانیت کا خیال ہم کرتے ہیں، مانوتا کا ہم دم بھرتے ہیں، مانوتا کے آیوگ بنا رکھے ہیں، انسان کی تنظیمیں بنا رکھی ہے انسانیت کی، لیکن آج کوئی بھی تنظیم فلسطین کی بابت کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب دنیا انسانیت ہے، لیکن سب تماشا آرائی بن کر بیٹھی ہے۔ کسی کے دل کے اندر انصاف کی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے۔ بیچارے کچھ عوام مظاہرہ کرتے بھی ہیں، پروٹیسٹ کرتے بھی ہیں، تو ان عوام جو ہے، پبلک جو ہے، اس کی آواز کہاں تک جائے گی؟ عوام تو عوام ہوتی ہے، پبلک تو پبلک ہوتی ہے، لیکن حکمراں جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہلاتے ہیں، جن کی رسپانسبلٹی ہے، جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو جواب دہ ہیں دنیا کے لیے، وہ تمام خاموش نظر آتے ہیں۔ مزید شتم ظریفی تو یہ ہے کہ اسلامی حکمران جو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو کلمے کا بھائی سمجھنے والے، اپنے آپ کو امت کا ہمدرد کہلانے والے، اپنے آپ کو امت کا قائد، ملت کا قائد کہلانے والے، اور خادمین، حرمین، شریفین، کیا کیا لقب لگانے والے، آج وہ بھی خاموش نظر آتے ہیں، خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آنکھیں موند رہے ہیں، حقیقت سے آنکھیں موند کے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مصلیت ہے، کیا ان کی حکمت ہے، وہ تو خود وہ جانے، ٹھیک ہے ہاں، لیکن دنیا انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، شفقت جس کو کہتے ہیں، رحم دلی کہتے ہیں، جس کو دیا کہتے ہیں، وہ دنیا انسانیت کے اندر باقی نہیں رہی، حکمراں کے اندر باقی نہیں رہی۔ دوسری پبلک تو بیچاری اظہار کر ہی رہی ہے، افسوس کر ہی رہی ہے، مظاہرے کر ہی رہی ہے، احتجاج نوٹ کرا ہی رہی ہے، لیکن دنیا انسانیت کو جو اپنے آپ کو دنیا انسان کا علم بردار کہلاتے تھے کہ ہم صلح کراتے ہیں، ہم امن قائم کریں گے، ہم پیسفل
سچویشن کو کریٹ کریں گے، وہ کہاں گئے؟ سپر طاقتیں کہاں گئی؟ UNO کہاں گیا؟ دوستو افسوس ہوتا مجھے تو، معصوم بچے جنہیں آنکھیں کھولتے ہی وہ آوازیں خطرناک ان کے کانوں میں بمبارمنٹ کی آوازیں آ رہی ہے، آسمان کی چھت کے نیچے چیخیں جا رہی ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ یہی بیت المقدس جس کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تھا، تب عیسائیوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن یہ مسلمان کا دل تھا، حضرت عمر فاروق کا دل تھا، فراخ دلی تھی، رحم دلی تھی، صلہ رحمی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ زیارت کے لیے وہ آ سکتے ہیں، ہیکل سلیمانی کی زیارت کے لیے، اپنے ٹیمپل سلیمانی کی زیارت کے لیے یہ لوگ آ سکتے ہیں، اور باقی رہنا یا نہ رہنا تو ایک الگ بات ہے۔ یہ یہود لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، ان کا ایک بھی ملک نہیں تھا، لیکن فلسطین نے رحم دلی دکھائی، فراخ دلی دکھائی، اور ان کو ایک علاقہ دیا جس کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹا سا دیش اسرائیل بنایا۔ یہ سن 1948 کی بات ہے، اسرائیل بنا۔ پہلے اس کے اوپر، اس قوم کے اوپر کیسے کیسے ظلم ہوئے تھے ہٹلر کی طرف سے، جو ہولوکاسٹ واقعہ مشہور ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی صحیح نہیں ٹھہرایا۔ مسلمان کا یہ ظلم ہے، اسلام ظلم نہیں سکھاتا، ہم نے اس واقعے کا بھی کنڈم کیا تھا، لیکن آج جو یہ یہودی کر رہے ہیں، آج جو یہ جیجس کر رہے ہیں، جو اقدام اٹھا رہے ہیں، جو ایکشن کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ معصوم بچوں کو کس طریقے سے بربریت اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، ان کی چیخیں پتھروں کے نیچے دب رہی ہے، ان کی آواز دنیائے انسانیت تک نہیں پہنچتی۔ کس طریقے سے عورتوں پہ ظلم ہوا، کس طریقے سے معصوم بچوں پہ ہوا۔ اس لڑائی کے اندر اکثر و بیشتر عورتیں اور بچے ہی شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کا امتحان لے رہا ہے۔ ان کو تو شہادت مل گئی، وہ تو اللہ کے گھر کی جنتوں میں ہیں، لیکن ہم باقی ہے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ تمہارے اندر کتنا ایمان کی حرارت برقرار ہے، کیا تمہارے ایمانی جذبات ہیں، کس طریقے سے تمہارے دل جو ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر کیا کتنی رحم دلی ہے، کتنی شفقت ہے۔ یہ ان کے لیے سبق ہے جو تنظیموں کے قائد بن کر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار ہیں، یا بڑی بڑی سلطنت جو اسلامیہ سلطنت ہے اس کے جو ذمہ دار بن کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ 57-58 کنٹری کیا نہیں کر سکتے، لیکن دوستو کوئی بھی آواز اس وقت حق کی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی آواز بلند نہیں، اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ چند ایک افراد جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، باقی کوئی نہیں دے رہا ہے، مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، جس کے اوپر ایکسٹریمزم ہو رہا ہے اور اسی کو ظالم بتایا جا رہا ہے۔ مزید شتم ظرفی تو یہ کہ انہی کو ظالم بتایا جا رہا ہے، اور ظلم کون کر رہا ہے؟ دوستو آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، سارے واقعات کا آپ آبزرویشن کر رہے ہیں، ساری سچویشن آپ کے سامنے کریٹ ہے، سارے حالات کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن دوستو عام پبلک کر بھی کیا سکتی ہے؟ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تو بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن دوستو یاد رکھنا ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ انما العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ان کو ایسا سبق ملے گا کہ یہ زندگی میں یاد کریں گے اور یہ بکھر جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ لگتا تو ایسا ہے ان کے اقدامات سے، جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں، جو ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے تو یہی حالات نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ظلم کرنے والے کو ایک نہ ایک دن اس کی سزا ضرور ملے گی، اور اللہ کی پکڑ ہے وہ بندے کی پکڑ سے سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔